کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ نمبر 3، ایک سے زائد بیٹے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ خلاصۃ القرآن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے۔ آج سورۃ النساء سے ہماری گفتگو کا آغاز ہونے لگا ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر یہ سورت ہے۔ یہ سورت بقرہ کے بعد سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، تعداد ازواج کی مشروط اجازت اور اس کے دیگر احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے بارے میں، محرمات، ان کے نکاح کا بیان، اعمال صالحہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کی مذمت، یہود کی شرارتوں کا رد اور مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں سے متعلق کے علاوہ بہت سارے تفصیلی احکام کا ذکر ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی یعنی اماں حوا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیم ہیں، یعنی یتیموں کے مال کو آپس کے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل بھی نہ کرو۔ اس سے اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اگرچہ بوقت ضرورت ایک سے زیادہ 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط کے ساتھ۔ اور اس کے بعد زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے تو ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات کی کفالت کریں اور ان سے حسن سلوک کریں۔ یتیم کا مال اس وقت تک اس کے سپرد کرو کہ جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائے۔ اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لو۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے۔ ہاں اگر وہ فقیر ہے تو صرف بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ سفارش کے طور پر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار، یتیم اور مسکین آ جائیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ ذرا یہ سوچو کہ کل خدا نخواستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے دوچار ہو جائے تو ان پر کیا گزرے گی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس پر کچھ بات کرتے ہیں، اس کو میں کچھ تقسیم کر کے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ کل ترکہ بیٹے کو مل جائے گا۔ نمبر 3،
ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی کی وراثت صرف ایک بیٹی ہو تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ نمبر 5، اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ نمبر 6، کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ نمبر 7، اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ حیات ہیں تو ماں کو ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا اور بقیہ ترکہ وہ باپ کو ملے گا۔ نمبر 8، فوت شدہ شخص کے لا ولد ہونے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ نمبر 9، اگر بیوی لا ولد ہو یعنی اولاد نہ ہو تو اس کا نصف ترکہ شوہر کو ملے گا۔ نمبر 10، اگر شوہر لا ولد ہو یعنی شوہر کی اولاد نہ ہو تو اس کے ترکے سے بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ نمبر 11، اگر شوہر کی وفات ہو گئی ہو، بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد، یہ اولاد کی موجودگی میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک ہے تو پھر ٹھیک، اگر زیادہ ہے تو پھر وہ 8واں ان سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ نمبر 12، اگر کسی لاولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہوں تو اسے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ اور یہ بات یاد رہے بطور خاص کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے کفن، دفن، یہ سب اخراجات یہ واضح کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ترکے کی حد تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہ 3 امور تقسیم وراثت پر مقدم ہے، یعنی پہلے یہ ہوں گے پھر وراثت۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان ہے۔ مستقل سزا پھر سورہ نور میں نازل ہوئی ہے اور اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط بھی لگائی ہے اور توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا معاہدہ سنایا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہو اور پھر کہیں کہ میں نے توبہ کی، تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت اور حیثیت نہیں ہے، اور جن کی موت کفر پر واقع ہو جائے ان کی آخرت میں نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی منقوہ سے نکاح جائز نہیں۔ اور اس کے بعد جو بیان ہے میں وہ عرض کرتا ہوں کہ ان قرابتدار عورتوں کا بیان جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ یہ ہیں: یعنی ماں، اس میں دادی، نانی اور اس سے اوپر کی جدات سب داخل ہیں۔ اس کے بعد بنت یعنی بیٹی، اس میں سلبی، لڑکی، پوتی، نواسی، نیچے تک سب داخل ہیں۔ البتہ منہ بولی بیٹی اور لے پالک اس میں شامل نہیں ہیں۔
بشرطے کہ حرمت کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ اخوات یعنی بہنیں، اس میں حقیقی بہن، الاتی یعنی باپ شریک، اور اخیافی بہنیں یعنی ماں شریک، یہ سب شامل ہیں۔ اس کے بعد امات یعنی پھوپھیاں، باپ کی حقیقی، الاتی یعنی باپ شریک، اور خیافی یعنی ماں شریک، سب اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد خالات، خالائیں یعنی والدہ کی حقیقی، الاتی یعنی باپ شریک، اور اخیافی یعنی ماں شریک، سب بہنیں اس میں شامل ہیں۔ بنت الاخ یعنی بھتیجیاں، حقیقی، الاتی اور اخیافی، ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد بنت الاخت یعنی وہ یہ سلسلہ وہ رشتے چل رہے ہیں ان کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ بنت الاخت یعنی بھانجیاں، حقیقی، الاتی اور اخیافی، ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد ساس یعنی بیوی کی ماں، بیویوں کی مائیں اور ان کی دادیاں، خواہ وہ کتنے ہی اوپر درجے کی ہو یعنی اوپر تک۔ منکوحہ بیوی کی کسی اور شوہر سے بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اگر صرف نکاح ہوا لیکن بیوی سے مباشرت نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے علادگی ہو چکی ہو تو اس کے سابق شوہر سے جو بیٹی ہے اس بیٹی کے ساتھ اس شخص کا نکاح جائز ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اس میں بہو، پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی یہ سب داخل ہیں، خواہ نیچے کے درجے میں ہوں، سب حرام ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی شخص کے لیے بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ایسی دو خواتین کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرق کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی وغیرہ۔ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو جمع بین الاختین یعنی دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جس طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حکم میں آنے سے پہلے ماضی میں جو اس طرح کے نکاح ہو چکے ہیں وہ معاف ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہوئے حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے، یاد رکھیے گا، ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہے، اور سورہ نساء 23 میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 23 میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے۔